آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے تو 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہو. ایک حرام کا لقمہ. اب کاروبار سے متعلق اللہ کے احکام کیا ہیں سیکھنے پڑیں گے بھائی. اس لیے تبلیغ میں کہہ رہے ہیں گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، ہمارا مالدار تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، ہمارا مزدور تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، ہمارا ڈاکٹر تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، ہمارا غریب تعلیم کے اعمال کے فضائل کو سنیں تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو. اعمال کا کیا پیدا ہو بھائی؟ آج مال کا شوق ہے، چیزوں کا شوق ہے، اعمال کا شوق نہیں ہے. حالانکہ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی کس سے بنتی ہے بھائی؟ اعمال سے. کامیابی کا تعلق مال سے ہے کہ اعمال سے ہے؟ بولو بھائی. اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ ہے کہ اعمال والوں کے ساتھ ہے؟ مرنے کے بعد مال ساتھ جائے گا کہ اعمال ساتھ جائیں گے؟ تو شوق کس کا ہونا چاہیے؟ کس کا ہونا چاہیے؟ ہاں، اللہ نے مال سب کو دیا کہ اعمال سب کو دیے؟ بولو بھائی. ہر آدمی مالدار بن سکتا ہے اور ہر آدمی دیندار، ہر آدمی اعمال والا بن سکتا ہے. یہ محنت ہو رہی، عمل کا شوق ہے. کیسے تعلیم کے حلقے زندہ ہوں، اعمال کے فضائل کو سنا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ، اگر مغرب تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے. مغرب میں پڑھ لیا اور فجر تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے. آپ نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، کیا کہا؟ فرض نماز کے بعد کیا پڑھے گا؟ تو فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے. مرتے ہی سیدھا. آسان ہے بھائی. عمل زندگی میں اعمال لے کر آئے، اعمال سے مسئلے حل ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. اور جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا شام تک کی جو اس کی حاجتیں ہیں، جو اس کی ضرورتیں ہیں، وہ اللہ اس میں اس کی کیا ہے مدد کریں گے، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے. اب سورہ یاسین پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے. آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر فاقہ نہیں آئے گا. عمل عمل عمل، موقع کے اعمال دیے ہیں، صبح کے شام کی دعائیں دی ہیں. ہم سب کس کے محتاج ہیں بھائی؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ؟ پھر کس سے مانگنا چاہیے؟ صبح کس سے مانگے؟ شام کس سے مانگے؟ گھر سے نکلتے ہوئے کس سے مانگو؟ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کس سے مانگو؟ سواری پر سوار ہوتے ہوئے کس سے مانگو؟ دعائیں ہیں موقع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 7 مرتبہ پڑھے فجر کے بعد حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ. اب مغرب تک کے جتنے کام ہیں، شام تک کے جتنے کام ہیں، اللہ ان کاموں میں اس کے لیے کافی ہو جائے گا. کون کافی ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک صحابی کو دیکھا، فرمایا تم پریشان لگ رہے ہو. عرض کیا جی ہمیں پریشان ہوں، پریشانیاں ہیں، قرضے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ پریشانیاں دور ہو جائیں، قرضے ادا ہو جائیں؟ دعا بتائی، عمل بتایا کہ جی بتائیں. فرمایا یہ دعا پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. وہ صحابی فرماتے میں یہ دعا پڑھتا رہا میری پریشانیاں بھی دور ہو گئیں، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے. عمل بتایا، دعا بتائی. ایک صحابی نے عرض کیا حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا. فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا.
کیا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اگر یہ دعا پڑھی ہوتی نا بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا. ہماری حفاظت دعاؤں سے ہے، ہمارے مسئلوں کا حل دعاؤں سے ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. بھئی یہ جو ساتھی اٹھ کے جا رہے ہیں بھائی یہ بہت نامناسب بات ہے، بہت نامناسب بات ہے بھائی. یہ درمیان میں سے اٹھ کے جانا، اتنے لوگوں کے کندھے پھلانگتے ہوئے جانا، تو یہ درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے. یہ شیطان جو ہے نا، شیطان یہ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نا. جب بیان ہو جاتے نا آدھا پونا گھنٹہ تو شیطان کیا کہتا ہے، چلو بھائی چلے چلو. شیطان چھیڑتا رہتا ہے. شیطان کیا کرتا رہتا ہے، اور جب کوئی ایک دو کھڑے ہوتے نا تو شیطان کہتا ہے تو بھی پیچھے پیچھے نکل جائے. اچھا یہ نہیں کیونکہ بہت ضروری کام ہوتا ہے، اکثر کو کیا کام ہوتا ہے، بس کہتے چلو چلو بس. تو یہ سب سے گزارش ہے بھائی درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا کو، انشاءاللہ آخر تک بیٹھنا ہے. درمیان میں سے اٹھ کے جو کو بات بتائیں کیا بات ہو رہی تھی. ہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑے، نہ صبح چھوڑے نہ شام چھوڑے، تو ہمارے لیے وہ دعا ضروری ہے کہ غیر ضروری ہے؟ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ بچوں کو سکھانی چاہیے نہیں سکھانی چاہیے؟ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. کیا اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام. ہمارے مسئلے اللہ نے حل کرنے، ہم نے نہیں کرنے. حکومتوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. مسائل حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. خوشیاں دینے والا اللہ ہے، حالات بنانے والا اللہ ہے، پریشانیاں ختم کرنے والا اللہ ہے، مصیبتوں سے نکالنے والا اللہ ہے. ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ کس کے سامنے جھکنا ہے؟ ہمیں تو اللہ کو ساتھ لینا ہے. اعمال کا اہتمام، نماز، دین کو سیکھنا، قرآن کی تلاوت. ہمارے مسئلوں کا حل قرآن ہے. گھر گھر قرآن ہو، بچہ قرآن پڑھے، ابا قرآن پڑھے، بیٹا قرآن پڑھے، بیٹی قرآن پڑھے، دادا قرآن پڑھے، ہمارا وزیر قرآن پڑھے، ہمارا وکیل قرآن پڑھے، ہمارا ڈاکٹر قرآن پڑھے، ہمارا مالدار قرآن پڑھے، ہمارا مزدور قرآن پڑھے، ہمارا جھونپڑے والا قرآن پڑھے، دادی اماں قرآن پڑھے، نانی اماں قرآن کی تلاوت. رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، خیریں ہیں. گھروں سے نحوستیں ختم ہوں گی، شیطانی اثرات ختم ہوں گے، شیطانی اثرات پریشانیاں ختم ہوں گی.